کو بتا دوں کہ سلیم سچوانی صاحب جنکا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، انہوں نے بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے۔ سلیم سچوانی صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ سلیم سچوانی صاحب، آپ اتنی دیر سے سن رہے تھے باتوں کو، سوال یہ تھا کہ جو ملک کو تو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے ہی، لیکن جو ہمارا میگا سٹی ہے کراچی ہے، معاشی ہب ہے، منی پاکستان بھی کہتے ہیں، روشنیوں کا شہر کہتے ہیں، اور اب کچھ عرصے میں شاید باغوں کا شہر بھی ہو جائے، لیکن اس کے مسائل نہیں حل ہو رہے۔ کیوں نہیں حل ہو رہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، ایک طرف سے جو انہوں نے اپنی باتوں میں خود ہی کیا کہ آج بھی ہائیڈرنٹ موجود ہیں جو پانی سپلائی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آج بھی شہر میں پانی کی کمی ہے، لوگوں کو پانی دستیاب نہیں ہے، لہٰذا وہ مجبور ہے کہ وہ ہائیڈرنٹ سے پانی لیں۔ اب یہ ہائیڈرنٹ مافیا جو ہے اس کو یہ وہی والا کام ہو گیا کہ پولیس بولتی ہے سٹا جوا چلتا رہے، ہم چھاپے ماریں، مزید انکم لیں، مگر اس کے بعد بند نہیں کرنا اس کو، پھر اس کو چلتے رہنے دینا تاکہ مستقل انکم چالو رہے۔ یہی ہائیڈرنٹ والوں کا حال ہے کہ ہائیڈرنٹ بند نہیں ہونے دینے، لوگوں کو پانی مہیا نہیں کیا۔ اگر شہر کراچی کے تمام شہر آبادی میں پانی مل جاتا تو ہائیڈرنٹ آٹومیٹکلی بند ہو جاتے ہیں، ان کو چھاپے مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ان کو کیونکہ شہریوں کو خوشحال کرنا نہیں ہے، ان کی اس میں پرائیورٹی میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں آج ہمارے سی ویو دنیا کی خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں۔ آج ہم سمندر میں دیکھ لیں، سمندر کے اندر ہم سیوریج کا پانی ڈال رہے ہیں۔ نہیں، وہ پانی میں پاؤں نہیں رکھا جا سکتا، وہ تو بالکل کالا ہو چکا ہے، وہاں کی ریت کالی ہو چکی ہے۔ یہ سی ویو جو خوبصورتی علامت ہوتے ہیں شہروں کی، اس کو بدصورتی کی علامت بنا دیا گیا ہے۔ تو شہروں کے لیے یہ کوئی سیریس تو ہے ہی نہیں کہ شہر ڈیولپ ہو، شہر آگے بڑھے، شہر ترقی کرے۔ آج آپ شہر کراچی کے اندر آپ مجھے ایک بلڈنگ بتا دیں کہ یہ قانون اور لاء کے حساب سے بن رہی ہے، آپ کو ایک بھی نہیں ملے گی۔ سر وہ جس جگہ بنی ہوئی ہے وہ بھی نالے کی اگر زمین ہے تو پھر تو اس کی بنیاد ہی غلط ہے، وہ ڈبل غلط ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ ڈبل غلط ہو جاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی 3.5 سال، 3.25 سال آپ نے بھی حکومت کی۔ میں ہر دفعہ پی ٹی آئی سے یہ ضرور کوسچن کرتی ہوں کہ جب آپ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ اپنا بھی بتائیے کہ آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا، کیا دیا آپ نے کراچی کو؟ دیکھیں، کراچی کے لیے یہی سب مسئلے تو اس وقت بھی تھے نا؟ جی بالکل، یہ مسئلے اس وقت بھی تھے، اور اس وقت بھی حل کرنے کے لیے جو ہے وہ شہر کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کراچی کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے، کراچی میں سیاحت بڑھانے کے لیے، جزیروں کے پہ اوپر کام کرنے کے لیے جو وفاق نے کوشش کی، جس کو گورنمنٹ آف سندھ نے روکا، اور اس کے علاوہ کراچی کے ایم این ایس کو جو ہے وہ اچھا خاصا فنڈ دیا گیا تھا۔ جو ایم این ایس کا کام نہیں ہے کہ وہ سڑکیں بنائیں اور سیوریج کی لائنیں بنائیں اور یہ کرے، یہ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ایم این ایس کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ سڑکیں بنائیں، گٹر نالیاں بنائیں۔ ان کا کام ہے کہ قوم کی اکنامی کس طرح بہتر ہو، قوم کس طرح ترقی کرے، قوم کس طرح آگے جائے، قوم کس طرح تعلیم کے میدان میں آگے جائے، قوم کس طرح ریسرچ کے میدان میں آگے جائے، قوم کس طرح صحت کے میدان میں اس کو سہولیات ملے۔ تو ان تمام باتوں سے ہٹ کر ہمارے ایم این ایس کو ایک لت لگا دی گئی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سیوریج بنائیں، روڈ بنائیں، گٹر لائنیں بنائیں، فٹ پاتھیں بنائیں۔ تو وہ اس مد میں ان کو پیسے دیے گئے، اور جس کا صحیح استعمال ہوا نہیں ہوا اس کو فیصلہ قوم نے کرنا ہے، اور وہ قوم کرے گی وقت آنے پر۔ جو اس کو کیا بھی صحیح انہوں نے 8 فیب کو انہوں نے اس کے استعمال بھی کیا۔ آپ دیکھ لیں پھر کس طرح سے استعمال کو سبوتاژ کیا گیا۔ اچھا، سلیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ سلیم صاحب، آپ نے کیا دیکھا؟ یہ درست بات ہے کہ وسائل، ملک میں وسائل بہت زیادہ ہیں، آپ بھی بڑی بات کرتے ہیں ملک کے وسائل کی، ریکوڈیک کی اور تھرکول کی، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ملکی وسائل جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے جا رہے۔ میں سچوانی صاحب سے بات ہو رہی تھی، سلیم صاحب سے میں نے سوال کیا تھا ملکی وسائل کے بارے میں۔ سلیم صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بتائیے۔ جی دیکھیں نا، اس ملک میں وسائل ہیں، اسی وجہ سے جو 18.3 ارب ڈالر کی مراحتیں لی جا رہی ہیں۔ اس ملک میں وسائل ہیں، اسی وجہ سے 700 ارب روپے کی جو ہے وہ مراحتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس ملک میں وسائل ہیں، جبھی کیپیسٹی کی مد میں آئی پی پی ایس کو 2000 ارب روپے کھلائے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں وسائل ہیں، جبھی ہماری معدنیات پیچھے سے چوری ہو رہی ہے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمیں کوئی اس میں انٹری کی بھی اجازت نہیں کہ ہمیں اکاؤنٹبلی معلوم ہو قوم کو کہ کیا نکالا جا رہا ہے، کیا کھایا جا رہا ہے اور کیا قوم کو دیا جا رہا ہے، یا سارا کا سارا ٹبر ہو جا رہا ہے۔ تو ملک میں وسائل کی
ذہانت کے خزانوں کی کمی نہیں ہے. ذہانت کے خزانے ہمارے ہر سال جو ہے بیرون ممالک میں جانے پر مجبور ہیں, کیونکہ یہاں پہ ان کو اپرچونٹی نہیں جا رہی ہے, یہاں پہ ان کو جابس نہیں میسر آ رہے. یہاں پہ انہوں نے اس حد تک کر دیا, سب سے پہلے انہوں نے انڈسٹریز کے آتے کے ساتھ ان لوگوں نے انڈسٹریز کا بیڑا گرک کیا. انہوں نے بجلی کی اتنی مہنگی کر دی کہ جو ہمارے فیصل آباد اور دیگر علاقوں کے اندر جو ہے ہزاروں فیکٹریاں جو ہے نا بند ہو گئیں. اس کے بعد انہوں نے کسانوں کا بیڑا گرک کیا. کسانوں کی کسانوں ہمارے ملک میں گندم ہونے کے باوجود امپورٹ کر کے کسانوں کی گندم جو ہے وہ سستے داموں میں انہوں نے فروخت کرنے پر مجبور کیا. اس کے بعد انہوں نے انٹرنیٹ سلو کر کے سافٹ ویئر والوں کو جو ہے انہوں نے کھانا خراب کیا. یہ سب ہمارے وسائل ہی تو ہیں جو یہ ضائع کر رہے ہیں. تو یہ جب تک ہمارے وسائل کو منصفانہ طور پہ استعمال نہیں کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہماری ہزاروں ایکڑ نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں ایکڑ زمین جو ہے ایسے ہی پڑی ہوئی ہے جس پہ کاشت نہیں ہو رہی ہے. ہمارے پاس پانی مہیا نہیں ہے. پانی کے جو ڈیم خان صاحب نے تعمیر شروع کی تھی 10 ڈیموں کے اوپر تعمیر, وہ روک دی گئی ہے. ہماری یہ حکومت تو ہمارے وسائل کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہی آئی ہے. انہوں نے کوئی ایک کام آپ مجھے بتاتے کہ جس سے ملک میں معاشی صورتحال بہتری کے لیے انہوں نے اقدامات کیے اور جس کے نتائج آئے ہوں, سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک منڈی بنا دیا ہے. گیس ہونے کے باوجود ہم NLG جو امپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ NLG کی مد میں ڈائریکٹ ان کو کمیشنیں مل جاتی ہیں ڈالرز کے اندر میں, کیونکہ ڈالرز میں خرید رہے ہیں تو ڈالرز کی مدد ڈائریکٹ کمیشنیں مل جاتی ہیں. IPPC کے جنریٹر اس لیے لگائے گئے کہ پیٹرول کی مدد ڈالر میں خریدے جا رہے ہیں اور ڈالر کی مدد میں ان کو ڈائریکٹ کمیشنیں مل جا رہی ہیں. اس ملک کو یہ امپورٹ سٹی کنٹری بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ باہر سے ڈائریکٹ جو ہے وہ کھاتے جائیں اور لوگ جو ہے یہاں پہ بدحالی میں مبتلا رہے ہیں اور اپنا کھائیں, اپنا گزارا کریں. اور تعلیم کے میدان میں دیکھ لیں ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں, صنعت کے میدان میں پیچھے اتر جا رہے ہیں, زراعت کے میدان میں, یہ پورے سندھ میں تو میرے خیال سے سب سے زیادہ بلوچستان اور سندھ میں یہ بدتر صورتحال سب سے زیادہ ہے دیگر صوبوں کے مقابلے میں. محمد علی راشد صاحب, اسی پر بات کر لیتے ہیں. وسائل ہمارے پاس موجود ہیں, ہمارے پاس تھرکول بھی ہے, سندھ کے پاس تھرکول کے اوپر میں ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ کے پاس پتہ ہے, آپ کو یہ بات آپ کے انفارمیشن میں کہ ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر موجود ہے کہ وہ تھر کے اندر سے ڈرل کر کے ڈیزل بھی نکال سکتے ہیں, بجلی بھی نکال سکتے ہیں اسی ڈرل سے, اور گیس بھی نکال سکتے ہیں. مگر اس کی جگہ پہ انہوں نے پاکستانی قوم کے وسائل کو ضائع کر کے دیسی طریقے سے کھڈے کھود کے وہ نکالا جا رہا ہے کوئلہ, اور اس کے کوئلے کی مد میں پولوشن بھی جس سے بڑھتی ہے اور صرف بجلی کے علاوہ اور کوئی وصول نہیں, تو بجلی بھی مہنگی پڑتی ہے. سلیم سچوانی صاحب, اب دیکھیں ہب ڈیم بھر گیا لیکن پانی میسر نہیں ہے کراچی کے لوگوں کو. کیسر بنگالی صاحب کے استعفے کو لے کے بڑی لے دے ہوئی ہے, بڑی بیان بازی ہوئی ہے. کیسر بنگالی نے جو بیان دیا اس پر بڑی بات ہوئی. انہوں نے کہہ دیا حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے, 1 سے 16 تک کے ملازمین کو باہر نکال رہی, اپنے اخراجات کم نہیں کر رہی. تو حکومت کے لیے دسمبر تک گزارنا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں, حکومت کے لیے دسمبر تک گزارنا مشکل تو کیا, ان کے لیے ایک دن ان کے لیے قیمتی ہے, کیونکہ ہر روز یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں. ایوری ڈے یہ ملک کو لوٹا مار میں لگے ہوئے ہیں. آپ کو میں نے پہلے بھی پروگرام میں نواز شریف کے جانے کے اطلاعات ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی آپ سمجھ جائیں. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, اطلاعات تو یہی ہے, اطلاعات تو یہی ہے, اس سے آپ سمجھ جائیں کہ اب دی اینڈ کر چکے ہیں. یہ ملک کو جو ہے یہ 50 سال پیچھے کی طرف دھکیل چکے ہیں. اور وسائل کی پپن نے شروع میں بات کی تھی, تو آپ دیکھیں وسائل کو نہ صرف یہ کہ وسائل سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا, اوپر سے ڈٹائی سے کام لیا جا رہا ہے. ایک بات جو ایک ٹیکنیکل بات ہے, جو ایک میں کہہ رہا ہوں ملک کے اندر جو ہے وہ ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے ہم ملک کو خوشحال کر سکتے ہیں, جس سے ہم صوبے کو خوشحال کر سکتے ہیں. اسی تھر کے کوئلے سے جو ہم بجلی مل سکتی ہے, جہاں گیس مل سکتی ہے, جہاں ڈیزل مل سکتا ہے, جو ڈیزل مل سکتا ہے. ایک چیز, ایک ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے, اس کو چھوڑ کے ہم باہر سے امپورٹ کر کے سولر پینل کمیشنوں والے ادھر بیچیں اور لوگوں کو سولر پینلوں کے پیچھے لگائیں گے, وہ سولر پینل لگاتے رہے, جبکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, سب چیزیں موجود ہیں اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو ہم ملک کو, قوم کو کس طرف سمت میں لے جا رہے ہیں؟ لوگوں کو الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں نا. پہلے ہم جنریٹروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے, آج ہم سولر پینلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے سولر پینل کی اور اچھی کوالٹی آ گئی, ہم اس کے پیچھے بھاگیں. مگر جو ہمارے وسائل ہیں, جو ہمارا حق ہے, اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں گے, نہ اٹھانے دیں گے. کیوں کہ یہ ان کے ملک کو, انہوں نے اپنے سندھ کو اور ملک کو اپنی جاگیر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. یہ صوبے کو بھی جاگیر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور یہ ملک بھی جاگیر کے طور پر استعمال. اس جاگیردارانہ نظام سے پاکستان کو آزاد کرنا ہوگا. EVN مشین PTI لائی تھی جس سے ایماندارانہ الیکشن کی بنیاد رکھی گئی تھی, اس کو رول بیک کرنے والی یہی پارٹیاں تھی. اور بیرون ملک پڑھے لکھے لوگوں کو جو ووٹ کا حق دیا تھا وہ یہ PTI نے دیا تھا, جس کو رول بیک انہی
जमातों ने किया था। तो ये जब तक मुल्क से खेको न थी न है न होती हुई नजर आ रही है फिलहाल। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक तो थी टेक्नोलॉजी और थर बदलेगा पाकिस्तान, ये मोहतरमा का नारा था, मगर इन्होंने थर से पाकिस्तान बदलना तो सूबे तक को नहीं बदल सके और न बदल सकेंगे जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर समर मुबारक ने वाज़ेह तौर पर टेक्नोलॉजी कहा कि हमारे पास मौजूद है, बुलाए उनको, फायदा लें इस टेक्नोलॉजी से, सूबे को खुशहाल करें, पाकिस्तान को खुशहाल करें, मुल्क को आगे ले जाएं। मगर नहीं, क्योंकि इनके असासे जो है, इनकी दौलत जो लूट मार की हुई दौलत है वो बैरून मुमालिक में पड़ी, वो उनको करने नहीं देंगे, क्योंकि ये चलते ही बैरूनी मुमालिक के एजेंटों पे, ये उनके माफियाज के इशारों पे चलते हो। यहाँ पे भी माफिया बने हुए हैं ये लोग। ईमानदार इलेक्शन के आप देख लें, ईवीएम मशीन लाने की आप बात करें, सारे के सारे मुखालिफ हो जाएंगे, क्योंकि इनको ईमानदार इलेक्शन चाहिए ही नहीं। सलीम सिचवानी साहब, लास्ट आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगी जल्दी से, कोई मैसेज देना चाहे, कुछ कहना चाहे तो। देखिए, कराची ऐसा सिटी है कि जिसके नजदीक में पोर्ट है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल पोर्ट के नजदीक में इंडस्ट्रियल लगाए जाए, वहाँ पे कैनू 2 लगा हुआ है, वो तैयार है तकरीबन, और उसको बंद करके रखा हुआ है। तो वहां से उनको सस्ते दामों में बिजली दी जाए, वहां पे इंडस्ट्रियों की ग्रोथ मजीद बढ़ाई जाए। अगर वहां पे सस्ते दामों में बिजली दी जाएगी और पोर्ट नजदीक होगी तो आपको पता है एक्सपोर्ट में बड़ी सहूलत हो जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन के बहुत से अखराजात बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां ये 2-3 अरब डॉलर को, यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी होगी, मगर उससे फायदा उठाएं तो ना। इनकी तो ये नेचर में ही नहीं है कि शहर और मुल्क आगे जाए, इनकी नेचर में यही है कि किस तरीके से हम शहर को बैकफुट पे धकेलें, किस तरीके से पाकिस्तान को बैकफुट पे धकेलें। सलीम सिचवानी साहब, आपकी तशरीफ आवी के लिए बहुत शुक्रिया।